بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے ادب المفرد۔ گزشتہ مجلس میں دو باتیں عرض کی گئی تھی۔ ایک، دین کی حدیث کی بات سننے کے اور کہنے کے کیا آداب ہیں، حدیث کے آداب کیا ہیں، اس کو بیان کیا گیا مختصر طور پر۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات ہیں اس پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی 100 صفحات میں ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے، ان کی خدمات ہیں، اور بڑا احسان ہے ہم سب پر ان کا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ انہیں نصیب فرمائے۔ تو ان کے بھی کچھ مختصر حالات بیان کیے گئے۔ آج جو ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو شروع کیوں کیا جا رہا ہے اور حضرت نے اس کو لکھا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا ہے، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو۔ اس کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم آگے چل سکتے ہیں کہ ہماری ان مجلسوں میں اس کتاب کا انتخاب کیوں ہے، کیوں ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور حضرت نے جس مقصد کے تحت میں لکھا ہے وہ مقصد ہو۔ تو اس میں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک فیملی سسٹم دیا ہے، خاندانی نظام دیا ہے، ایک اچھا رشتوں کا ایک خوبصورت نظام دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رشتے، کیونکہ انسان جو ہے ان سے نکلا ہے، انسان کی فطرت میں ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ اکیلا ہو تو پھر جو ہے بیماریاں اس کے اندر آتی ہیں، ذہنی بیماری اور مختلف قسم کے جو ہے وسوسے اسے آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے منع بھی کیا گیا کہ اکیلے مت رہو، اکیلے سفر مت کرو، اکیلے جنگل میں مت جاؤ۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسیت رکھی ہے کہ انس سے کہ اسے مل کر رہنا پسند ہے نا۔ تو جب مل کر رہنا ہے اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتوں کا ایک خوبصورت نظام اسے دیا ہے نا۔ تو رشتے کیا ہیں وہ سارے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ والدین سب سے قیمتی رشتہ ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا جو مقام ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ پھر جو ہے اولاد ہیں، میاں بیوی ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر ہماری کمیونٹی کے وہ افراد ہیں جو ہم سے ملنے جلنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جس سے ہمارا فیملی نظام، خاندانی نظام، گھر کا نظام جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، خوشگوار بنتا ہے، محبت والا بنتا ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ پورے معاشرے کی بنیاد گھر ہے۔ گھر صحیح تو معاشرہ صحیح، گھر اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں اس کتاب کا جو مقصد ہے، اس کتاب کے اندر جو علوم ہیں، جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ کیا ہیں؟
اس کے اندر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہیں، وہ آپ کے مبارک تعلیمات ہیں جس سے ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے رشتوں میں محبت آتی ہے، اور ایک گھر کا نظام جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ تعلقات بچوں کے ماں باپ کے درمیان، ماں باپ کے بچوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ہمارے بھائی بہنوں کے درمیان، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد بتائی بات۔ وہ بنیاد کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ اپنے گھر کے نظام کو، رشتوں کے نظام کو مضبوط کرو اور خوشگوار بناؤ، تو اس کے لیے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنو۔ یہ ہے بنیادی بات۔ ایک دوسرے کے حق کیا ہیں وہ مجھے جاننا ہے تاکہ میں وہ ادا کروں۔ لیکن علماء نے ایک بڑی حکمت کی بات لکھی ہے، بہت بڑی حکمت کی بات، جو ہمارے کئی جھگڑوں کے کئی پرابلم کا حل ہے اس میں۔ اگر ہم وہ ایک چیز کو ہم سمجھ لیں، غور کر لیں، وہ کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کے حقوق یاد دلائے گئے، اپنے حقوق یاد دلائے نہیں گئے زیادہ۔ سمجھ رہے؟ معاشرہ بننے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ دوسروں کے حق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ میں شوہر ہوں تو بیوی کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر؟ میں اگر باپ ہوں تو میرے بچوں کے مجھ پر کیا حق ہیں؟ میں اگر بیٹا ہوں تو میرے ماں باپ کے مجھ پر کیا حق ہیں؟ دوسروں کے حق مجھے یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے نا، یہاں پر سب سے پہلا جو باب ہے وہ والدین کا ہے۔ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، یہ پورا۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب بچوں سے ہے۔ اگر ہم یہ تو ٹھیک ہے ماں باپ بھی سنیں ایز اے ماں باپ بن کر، لیکن اگر ماں باپ بن کر سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بچے جو ہے نا، او میرا بچہ یہ حق ادا نہیں کر رہا، یہ حق ادا نہیں کر رہا، یہ حق ادا نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہے؟ اس سے مزاج حق کے لینے کا بنتا ہے، حق کے لینے کا بنتا ہے۔ ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنایا کہ دیکھیں میں بیٹا ہوں تو مجھے ان چیزوں کو لینا ہے، میں شوہر ہوں تو مجھے بیوی کے حقوق جاننا ہے تاکہ ادا کروں۔ سمجھ رہے؟ تو معاشرہ جو بنتا ہے، رشتے جو خوبصورت بنتے ہیں، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں دوسروں کے حقوق کو جانوں تاکہ ادا کرنے والا بنوں، اور اپنے حق کے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے نا میں فلیکسیبل ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے بھائی کہ اگر کمی بیشی ہو رہی ہے تو کمی بیشی ہو رہی ہو معاف کر دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا بڑی حکمت کی بات لکھتے ہیں۔ دیکھو نا، حکیم الامت ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے ایک ایک جملے میں، ایک ایک بات میں۔ اگر کوئی تمہارے ماتحت، جیسے مثال کے طور پر میرے ماتحت میرے بچے ہیں، وہ اگر جو ہے نا، یا کسی کی بیوی، وہ اگر حق ادا نہیں کر رہے، تو یہ سوچو کہ میں جس کے ماتحت میں ہوں، میں اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ جو حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے میرا، یہ اس کی بنیاد ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے بڑے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر میں اپنے بڑے کا حق ادا کرتا تو پھر ہوتا یہ کہ یہ چھوٹے میرا حق ادا کرتے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ ذہنی سکون ہوتا، آدمی فوراً جو ہے نا اپنی غلطی کو درست کرتا ہے۔ ہاں بھی میں کہاں، یہ صحابہ کا مزاج تھا، جہاں ان کے ماتحتوں میں کوئی مسئلہ ہوتا فوراً وہ اپنے عمل کو چیک کرتے، اپنے عمل کو چیک کرتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مشہور قول ہے، سر میں بھی درد ہوتا تو کہتی مجھ سے کون سا آج ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے مشہور آدمی ہیں، گھوڑا ان کا بے قابو ہوتا تو فوراً یہ گھوڑا جو ہے نا یہ میرے کنٹرول میں، میرے ماتحت، یہ میرے قابو سے باہر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میرے سے گناہ ہوا؟ میں اپنے بڑے کی کیا نافرمانی کیا جس کی وجہ سے میرا ماتحت میرے سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے؟ تو اس سے آدمی جو ہے نا فوراً اپنی توبہ، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو بنائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا حقوق یاد دلائے۔
کہ دیکھیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بنو. حقوق ادا کرنے سے الحمدللہ رشتوں میں بہت محبتیں آئیں گی، رشتوں میں برکتیں آئیں گی، رشتوں میں جو ہے نا ایک تعلقات میں جو ہے نا مضبوطی آئے گی، ہے نا. تو یہ اگر حق تلفی ہو، اگر حق آپس میں ادا نہیں ہو رہے تو پھر وجہ رشتے کمزور ہونے شروع ہوں گے. ہاں، رشتے کمزور ہونے شروع ہوں گے کہ بھئی کہ میاں بیوی کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر رہے، یا ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، رشتہ کمزور ہونا شروع ہوگا. اور یہ جو ہے نا رشتہ جب کمزور ہوتا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حق ادا نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ایک بتائی کہ اعطی کل ذی حق حقہ، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والے بنو. یہی انصاف ہے، اس کا نام عدل ہے، انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ میں ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بنوں. انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رشتوں میں مضبوطی لاتے ہیں. والدین اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں. جی، جب ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں اس میں سب سے زیادہ انصاف کہ بے کہ برابری ہو. میاں بیوی آپس کے معاملے میں اس کا خیال رکھیں کہ ہمارا معاملہ انصاف کے ساتھ ہو، کم از کم، اس سے نیچے درجہ نہیں، کم از کم کہ بھی انصاف کے درجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، بہت سخت بیمار تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار، تو یعنی یوں سمجھیے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے آخری وقت ہے. تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے جو ہے خیر خیریت پوچھی. تو پھر آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جتنا میرے پاس مال وال سب ہے یہ میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے منع فرمایا نہیں. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم آدھا مال قبول کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ کم از کم 1/3 مال، 1/3 مال اس کو قبول کر لیں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آخر موت سامنے ہے، آدمی جو ہے نا اس موقع پر ایسے ڈیسیشن لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا 1/3. تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آخر میں ایک جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ جابر یہ بھی بہت ہے، یہ جو تم 1/3 دے رہے ہو یہ بھی بہت ہے. دے کہاں رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور یہ کہہ کے دے رہے ہیں یہ 1/3 بھی جو ہے نا بہت ہے. اب یہاں پہ آپ رکیں، کتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرات محدثین نے یہاں بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. فرمایا دیکھیے اصل میں تربیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی فرماتے ہیں. کیا تربیت فرما رہے ہیں؟ بڑوں کو کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو عمل ہے باپ کا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ڈیسیشن ہے، یہ عمل ہے، یہ ان کے وارثین کے حق کو ان کے حق سے محروم کرنا ہو رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک باپ کے پاس بہت ساری دولت ہے، جاتے جاتے وہ پورا دے کے جانا چاہ رہا ہے، حالانکہ وہ بچوں کا حق ہے اس میں. تو یہ جو باپ کا جو فیصلہ ہے نا، اس فیصلے کی وجہ سے باپ کا تو انتقال ہو جائے گا، لیکن بچوں کے دلوں میں باپ کی برازگی آ جائے گی. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بچے اپنے باپ کے بارے میں یہ سوچیں کہ میرے ابا غلط کرے، میرے ابا صحیح نہیں کیے. ہے نہیں یہ معاشرے کے اندر یہ چیز، صحیح ڈیسیشن نہیں لیے، صحیح فیصلہ نہیں لیے. ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. دیکھو بڑے ہونے کے ساتھ، بڑے جب ہوں والد کے درجے میں یا کوئی، کیسے اپنا معاملہ کرنا چاہیے. کیونکہ کسی حقدار کا حق، کسی وارث کا حق میرے ہاتھ سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے جو وارثین ہیں نا، جو بچے ہیں، یہ سب آپس میں ایز بھائی بہن ان کے رشتے کمزور ہوں گے. کوئی اس میں باپ کی تائید میں ہوگا، کوئی باپ کی مخالفت میں ہوگا، اور پھر آپس میں پارٹیاں بنیں گے. تو یہ ساری تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب ہمیں بتا رہی ہیں
کہ آپ نے ایک ہمیں رشتوں کا خوبصورت نظام دے کر اس کو مضبوط بنایا، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ہم بارہا یہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر محبت لانے کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے 3 بنیادیں ہیں۔ اعمال بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ جس گھر میں نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ محبتیں دلوں میں ڈالتے ہیں، نہیں؟ لیکن صرف یہی ایک چیز ہے؟ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن مالی اعتبار سے ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہیں، حقوق کے اعتبار سے ایک دوسرے پہ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں۔ یہ نمازیں، یہ عبادتیں اس کی محبت کو دور، اس کے تعلقات کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے، اس رشتوں کے اندر جو ہے مضبوطی لانے کے لیے جہاں ہمیں اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا ہے، جہاں ہمیں اخلاق کا خیال رکھنا ہے، یہ اخلاق، اسی طرح مالیات کے اعتبار سے بھی ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ ایک مثال ذہن میں آئی، سورہ نساء دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ دوسرے تیسرے رکوع میں جو ہے نا، ماں کے حق، والد کے حق، بہنوں کے حق، بھائیوں کے حق، بیٹوں کے حق تفصیل سے بیان کر دیے۔ بیان کیے نہیں، اتنے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ 2 رکعت نماز کیسے پڑھنا قرآن پاک میں تفصیل سے نہیں ہے، اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر وراثت کے مسائل بیان کیے، کیونکہ وراثت کیا ہے؟ یہ حقوق ہیں۔ اگر بڑا اس معاملے میں اگر کوتاہی کرے گا، وہ نتیجہ یہ ہوگا چھوٹوں میں آپس میں رشتے کمزور ہو جائیں گے۔ رشتے آپ سوچیں اس کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں اور کہاں کہاں پڑ رہے ہیں آج، کہاں کہاں پڑ رہے ہیں۔ بچے ماں باپ سے بدگمان ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں سے بدگمان ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے ان کی فیملیوں میں ہو رہا ہے۔ بھتیجے چچاؤں سے بات بند کر دیتے ہیں۔ سوچیں، ہونا یہ چاہیے اگر خدا نخواستہ 2 بھائیوں میں اگر اختلاف ہے کسی وجہ سے، تو ان دونوں کی یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ بچوں تم جو ہے نا چچا کو باپ کا درجہ دو، یہ مسئلہ تو میرے بھائی کے درمیان ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نہیں، تم اپنے چچا سے بات نہیں کرو، وہ کہتے تم تایا سے بات نہیں کرو۔ یہ ہمارا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہم نے بنیاد کو ہم نے کھوکھلا کر دیا۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ادب المفرد کے اندر ایک گھریلو رشتوں کا، ایک معاشرتی زندگی کا، ایک خوبصورت حقوق کا اور حقوق سے بڑھ کر احسان کا ایک بہترین ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت معاشرہ بنایا تھا کہ بچے اپنے والد کی کیسی محبت کرتے تھے، کیسے کرنا چاہیے، بچوں کے دل میں کیسی محبت اپنے ماں باپ کی، کیسی عظمت، کیسا احترام، کیسی خدمت، ان کی دعائیں کیسے لینا، دعائیں لینے پر کیسی زندگیاں بنتی ہیں، کیسے ہماری زندگی میں برکتیں کیسے آ جاتی ہیں، کیسے ہمارے کام جو ہے نا کیا کیا مقام ملتا ہے، ماں کی دعا پر اللہ کیا دے رہے ہیں، دنیا میں کیا دے رہے ہیں، آخرت میں کیا دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھو نا، جس گھر کے اندر بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت ہو، ان کا احترام ہو، اور یہ فکر ہو کہ میں اپنے والدہ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لوں، کیونکہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا پر نبی کا پڑوس دے دیا جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، غالباً اس میں آئے گا انشاءاللہ مستقل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، تو بتایا بھی کہ فلاں جو گوشت کے کاروبار کرنے والے وہ آپ کا، اچھا وہ آدمی میرا، صرف اس کا کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے والدہ کی ایسی خدمت کرتے تھے کہ وہ والدہ کے دل سے دعائیں نکل جاتی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں نبی کا ساتھ دے دے۔ اور کتنی بڑی بات، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون احد تھیں، پورے احد کی خاتون، یعنی مطلب جس طرح حضرت طلحہ جو ہے نا پورے احد کے آدمی تھے نا ایک طرف، یہ خاتون احد تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ام عمارہ سے پوچھے، سلینی یا ام عمارہ، تمنو یا ام عمارہ،
میں عمارہ تمہاری کیا تمنا ہے بتاؤ، تمہاری کیا خواہش ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا اسألک رفقک فی الجنہ، جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں. یہ کیسے مل رہے، کیسے ملے گا؟ یہ ذہن بنا رہے ہیں. اب میرا گھر، ہمارا گھر ایسا ہمارا خوبصورت رشتہ ہو کہ میرے اور میرے والدین کے درمیان، کہ میں ان کی خدمت کو سعادت سمجھ کر ان سے دعائیں لینے والا بنوں. سوچو وہ گھر اور وہ گھر کا رشتہ کیسے ہوگا، جنت کا نمونہ بن جائے گا. جنت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً. دیکھو اللہ کی نعمتیں، اللہ نے تمہیں جوڑے دیے، شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر دیے، نعمت ہے. بنین، اولاد دیے، یہ نعمت ہے. حفدہ، خاندان دیے. یہ سب خاندان جو ہے نا، یہ نعمت ہے. کون دیے؟ اللہ دے رہے. نسبا و صہرا، سسرالی رشتے اللہ دے رہے ہیں، خونی رشتے اللہ دے رہے ہیں. اب اسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی کہ اسی لیے دوستوں کہ یہ، اور یہ ہماری ضرورت ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس عنوان کو، اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے، میں بتاؤں، اس عنوان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے نا ہم سب کی، وہ ایک داعی ہے. ہم سب کون ہیں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، فلاں ہیں. یہ انفرادی حیثیت ہے. لیکن ہماری پوری جو اجتماعی حیثیت ہے نا، ہم داعی ہیں، چاہے ہم کوئی بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کالج جائیں گے، اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ جاب پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں. میں جو ہے نا ریپرزینٹ کر رہا ہوں کس کو؟ اسلام کو. میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں داعی ہوں. تو میری ایک ذمہ داری کیا ہے معلوم؟ میں ایسا معاشرہ بناؤں کہ اس معاشرے پر میرے معاشرے کا اثر پڑے. یہ میری ریسپانسبلٹی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ شعبہ، یہ دین، ہمیں یہ تعلیمات ہمیں سیکھنا ضروری ہے نا. صحابہ جہاں جہاں گئے نا اپنے معاشرے سے اثر ڈالے، اپنے معاشرے سے اثر انہوں نے ڈالا. میرے گھر کے اندر ایسا معاشرہ بنے. سوچو کہ اگر کوئی دیکھے کہ بھئی کہ ایک بچہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، ماں اپنے بچے سے بے لوث پیار کر رہی ہے، شوہر بیوی کے تعلقات اور ان کے برتاؤ کو دیکھے، بھائی کے بھائی بہن کے ان کے آپس کے رویوں کو اگر کوئی دیکھے، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، سوچیں اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو اس عنوان کی اس اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ان تعلیمات کے ذریعے سے اپنے رویوں کی اصلاح کرنا، اپنے رویوں کی تربیت کرنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو عمل ہے نا ایز اے والد، یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ کا جو ڈیسیشن ہے اس کا اثر جو ہے نا بچوں پہ پڑے گا. اور اس وقت ان کی 9 بہنیں تھیں. اگر وہ پورا 100% مال جو ہے نا اللہ کے راستے، اسی لیے بڑا بہترین ایک اصول بتایا جابر، مال کیسے خرچ کریں؟ مال کیسے خرچ کریں؟ ایسے خرچ کرو مال ایسے خرچ کرو کہ تمہارے خرچ کرنے سے تمہارے رشتوں میں کمزوری نہ آئے. فرمایا دیکھو جابر، تم سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور تم اپنے وارثین کو محتاج چھوڑ دو، کسی کے محتاج رہیں، یہ بہتر ہے. ہاں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر ایک چیز یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وارثین کو اچھا، مطلب کھاتا پیتا، ان کو جو ہے نا مال والا بنا کر چھوڑو. ایک دیکھیں نا پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اس میں آپ دیکھیں، ہم یعنی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بہن کو وارث سے اس کا اثر دیکھیں، وارث بہن کی وراثت سے بھائی جو ہے نا محروم کر دیتا ہے، کبھی والد جو ہے دیتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، کوئی شخص اگر کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی وعید اس وجہ سے ہے کہ اس کی دنیا جو ہے نا جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. آپس میں جو ہے نا آج دیکھیں،
کزنس میں، چچاؤں میں، تایاؤں میں، پھوپھیوں میں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اختلاف کا، جھگڑوں کا، آپس میں انتشار کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے، کیسا ذہن بنا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک آدمی کسی غریب کو دے رہا ہے ایک ثواب، لیکن اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہے، ہم 12 حدیث، غریب کو دینا ایک صدقہ، رشتہ دار غریب کو دینا ڈبل ثواب۔ کسی رشتہ دار کوئی ضرورت مند ہے اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم اگر رشتہ داروں پر اگر خرچ کرو گے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ تمہارا، خاندان تمہارا مضبوط ہوگا۔ اور یہ ہے اس کتاب کا مقصد کہ کیسے ہمارے درمیان ہمارا فیملی سسٹم مضبوط بن جائے۔ کیسے آج جو ہے نا ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، خوب کہ بھئی کہ مسجدوں کو بھی، اداروں کو بھی، باہر بھی، لیکن ذرا جائزہ لینا ہے کہ اپنے غریب رشتہ دار جو سفید پوش ہیں، جن کی حالت میں پتہ ہے، ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے۔ وہ ہمارے کچھ آپس کے جو ہے نا کچھ ناچاقیاں ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیوں دیں ان کو؟ اس لیے دوستو کہ یہ چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی اچھی مثال دی، وفی اموالہم حق، کیا بہترین بات دیکھیں، ایک ذہن میں رکھنا، وفی اموالہم حق، تمہارے مال میں دوسرے کا حق ہے۔ تمہارے مالوں میں کس کا حق ہے؟ دوسرے کا حق ہے۔ ایک بھائی یہ سمجھے کہ میرے غریب بھائی کا حق میرے مال میں ہے، ایک بھائی یہ سمجھے کہ غریب بہن کا حق میرے مال میں ہے، میری غریب پھوپھی کا حق میرے مال میں ہے، میری غریب خالہ کا حق میرے مال میں ہے، میرے فلاں غریب رشتہ دار کا حق میرے مال میں ہے۔ میرے مال میں کون رکھے؟ اللہ رکھے۔ اس سے کیا ہوتا؟ میں اس کا حق، اللہ نے اس کا مال، اس کا حق میرے مال میں رکھا ہے، میں وہ حق ادا کر رہا ہوں، میں وہ اس پر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غریبوں کو کہیں یہ تعلیم دیے جاؤ مالداروں کے پاس زکوٰۃ وصول کرو؟ کہیں آپ نے سنا؟ بھئی غریبوں کو ترغیب دی ہے بھئی جاؤ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو، بلکہ مالداروں سے کہا ادو زکوٰۃ اموالکم، اے مال والو تم اپنے زکوٰۃ کی مال نکالو، تم اپنے زکوٰۃ کی مال نکالو مال زکوٰۃ۔ اور کیا فرمایا؟ نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین مالدار وہ شخص ہے جو غریب کے دروازے پہ جائے۔ میں ڈھونڈ کے میں دے رہا ہوں، میں جا کے دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ میں کیوں دے رہا ہوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس مال میں اللہ نے اس کا حق رکھا، اس کو اس کا حق دے رہا ہوں۔ تو یہ سوچ جب آ جاتی ہے تو پھر کبھی جو ہے نا اس پر جو ہے نا دے کر احسان نہیں جتاتا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لائے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر کیسے احسان کرنا، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور احسان جتانے پر کیا نقصان ہوگا، کیا اسباب ہیں جس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، کیا اسباب ہیں جس سے ہمارے رشتے طاقتور ہوتے ہیں، کیا اعمال ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ ہے اس کتاب کا مقصد۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کتاب کو اس نیت سے، اس ذہن سے ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک تعلیمات ہیں جس سے ہمارا گھریلو نظام، ہمارا آپس کے رشتوں کا نظام جو ہے نا خوشگوار بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ایک باب قائم ہے، ہدیہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ ہدیہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا ایک باب ہے، ذہن سے نکل گیا باب کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے کے صحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے نا تو قرآن پاک کی تلاوت وہاں سن رہے ہیں ان کی، اور حضرت پڑھ رہے ہیں مدینے میں، اور تلاوت کی آواز کہاں ہے؟ تلاوت قرآن وہاں آواز آ رہی ہے اور پڑھ رہے ہیں مدینے میں۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ تو آواز نعمان کی ہے؟ فرمایا ہاں،
کہ یہ تو زمین میں پڑ رہا ہے، اس کی آسمانوں میں آواز کیسی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے جبرائیل نے فرمایا ایک عمل اللہ کو ان کا بہت پسند ہے، ایک عمل، وہ کیا ہے؟ یہ اپنے والدہ کے بڑے فرما بردار ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، بچہ قرآن زمین پر پڑھ رہا ہے، آواز اللہ جنت میں پہنچا رہے۔ سوچیں، البار بوالدیہ تدفع میتۃ السوء، کون چاہتا ہے میری موت اچھی ہو؟ کون نہیں چاہتا بری موت سے بچنا؟ کون نہیں چاہتا بری موت سے بچنا؟ کون نہیں چاہتا؟ بولے ہر آدمی چاہتا بھائی اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ میتۃ السوء کسے ملے گی؟ مختلف اعمال، اس میں البار بوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ کرنے والا، اچھا برتاؤ کرنے والا، کیونکہ ماں باپ، ابھی دوسرا ہی جو چیپٹر ہے وہی ہے انشاءاللہ، اس میں عرض کروں گا کیسے کیا کیا اعمال ہیں ہم ان کے ساتھ کرنے کے، لیکن ایک بات ذہن میں آئی، ان کے ساتھ میرا اچھا برتاؤ میری موت آسان کر دیتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعویٰ بننا چاہتا ہوں، میری دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا اپنی والدہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں میں قبولیت دے دے گا۔ یہ سب بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر تمہارا گھر بنے گا، رشتے مضبوط ہوں گے، معاشرہ بنے گا، یہ معاشرہ غیر اسلامی معاشرے پر اثر ڈالے گا، پھر اسلام کا تعارف ہوگا کہ اسلام ہے کیا نظر آئے گا۔ ورنہ تو جو ہے دوستو، اس وقت دنیا کے اندر جو ہے نا، ہم دیکھیں رشتوں کا نظام تو تتر بتر ہو گیا ہے، کیا باپ کیا ماں، کیا بیوی کیا بیبی، کیا پورا ایک نظام درہم برہم ہو گیا۔ آج حسد ہے لوگوں کو، یہ لوگ کیسے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کیسے یہ لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے یہ وفادار ہیں، یہ اس نظام کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں دنیا کے لوگ۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ دیے ہیں۔ تو حضرت، میں عرض کر رہا تھا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے ہدیے میں۔ اس زمانے میں جو ہے نا غلام ہوتے تھے، گھوڑا، یہ سب جو ہے نا کیا ہے، یہی پراپرٹی، یہی مال ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، بہت اچھا کیا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ جانے لگے تو فرمایا ادھر آؤ نعمان، نعمان کے والد، نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ ہدیے میں، گفٹ میں ایک غلام دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا ہے تو۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب جانے لگے فرمایا بشیر، اور تمہارے اور بچے ہیں؟ کہا جی۔ تو پھر اکیلے کو کیوں دیا؟ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، نعمان بشیر، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ یعنی کسی گھر میں 5 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، کسی ایک سے محبت جو ہے نا، یہ فطرت ہے، فطری چیز ہے، ایک نیچرل ہے، آدمی کسی ایک سے جو ہے نا ہو جاتی ہے، یہ غیر اختیاری ہے، اور اس میں پکڑ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک سے آپ جو ہے نا، لیکن اس میں بھی ہمیں تعلیم ہے، آپ جو ہے نا سب کے سامنے یہ شو نہیں کرنا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنا ہے، ورنہ ان میں حسد پیدا ہوگا۔ ہاں، لیکن اس محبت کی وجہ سے ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینا، ایک کے مقابلے میں دوسرے کو جو ہے نا پریفرنس دینا، یہ کیا ہوگا بولے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے نا، نیچے جو بھائی ہیں نا، یہ 5 بچے، ان میں آپس میں رشتے جو ہے نا بگڑتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دینے میں، بچوں کو کوئی چیز لا رہے ہیں برابر تقسیم کرو، برابر تقسیم کرو۔ وراثت الگ چیز ہے، ہدیہ دینے میں ہاں، اگر کسی وقت دیکھیں نا، ایک بچہ کالج یونیورسٹی جا رہا ہے، اس کو سیل فون کی ضرورت ہے، ہائی اسکول جا رہا ہے، اس کو سیل فون کی ضرورت ہے، اور ایک بچہ ہے جو ابھی یوں سمجھے کہ مڈل اسکول میں ہے، اب ان کو جو ہے فون ضرورت کی چیز ہے، اب اس بچے کو بھی لا کے دیں، یہ نہیں، حدیث ہے، مفتی صاحب نے حدیث کہی ہے کہ گفٹ میں برابری کرو، ہے نا،
گفٹ میں برابری کرو، مجھے بھی چاہیے سیل فون کیونکہ ان کو دیا ہے. نہیں، جب وہ کالج جائیں گے یا ہائی اسکول جائیں گے، ضرورت ہوگی ان کو وہ چیز دیں گے، ہے نا. یہ ایک ذہن میں ہو. نکاح کے موقع پر بیٹی پر ماشاءاللہ بیٹی کو جو ہے نا بہت سی چیزیں دیتے ہیں. اب کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو اب جب دوسری بیٹی آئے گی تو اس کے ساتھ بھی وہ ذہن رکھنا ہے. یعنی یہ اگر لحاظ رکھیں گے نا، اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے نا رشتے، سب سے بڑی بات کیا معلوم، یہی بات تعلیم ہے. آپس کے حقوق میں اگر زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوگی، رشتے کمزور ہوتے چلے جائیں گے. بنیادی بات یہ ہے، بس یہ نہیں ہونے دینا ہے. اس لیے حقوق ادا کریں. حقوق کی ادائیگی کی بڑی برکتیں ہیں. ہاں، انصاف ہے کہ بھئی کہ انصاف، اعدلو، انصاف کا معاملہ کرو. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ حق ادا کرنا. اور جس رشتے میں حقوق ادا ہوتے نا، بڑی برکت آتی ہے اس میں، بڑی برکت. بچوں کے درمیان، گھر کے اندر، بڑوں میں، چھوٹوں میں، بالکل بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ہاں، ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنو امیہ کے زمانے کی ایک تھیلا وہ جو ہے نا ملا. اس کے اندر گیہوں تھا، گیہوں. اور گیہوں کیسے، گیہوں دیکھا کیسے ہوتا ہے اس کا بھی، گیہوں کا دانہ. فرماتے ہیں وہ گیہوں کا دانہ جو ہے کھجور کے دانے کے برابر تھا، کھجور کی گٹلی کے برابر. اتنا دانہ، اتنا بڑا. اور اس کے اوپر ایک پیسٹ لگا ہوا تھا، پیپر، اور اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا ينبت فی زمن العدل، یہ انصاف کے زمانے کی پیداوار ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جب انصاف، عدل ہمارے رشتوں میں آئے گا، برکتیں ایسی اللہ ظاہر کریں گے. اور حقوق کی حق تلفی سے جو ہے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک اور بات آگے کہی ہے، وہ کیا ہے، ہمیں تو جو ہے نا یہاں وہ بھی تعلیم ہے، حق سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرو. ہاں، احسان کا معاملہ. احسان کیا ہے؟ ہم ان کا حق جو ہے زن ورجح وزن یزینو، اس سے کہتے ہیں برابر برابر کرنا. ہر ایک کا حق اس سے بڑھ کر ادا کرنے والا میں بنو. تو بہرکیف یہ ایک تمہیدی بات تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بنیاد بتائی ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ اپنے رشتوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھریلو زندگی کو، اس میں جو ہے نا محبت کی فضا، خوشگواری کی فضا اور آپس میں تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، حقوق کو ادا کریں. اگر کسی وجہ سے حق ادا نہیں ہو رہا، معاف کرنے والے بنیں. کوشش کریں کہ حق سے بڑھ کر ادا کرنے والے بنیں. یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کتاب کے اندر وہی ساری تعلیمات ہیں، ایک ایک طبقہ، والدین کا، میاں بیوی کا، یتیموں کا، رشتہ داروں کا، بچوں کا، وہ سارے طبقات ہیں. کہ ہمیں سلام ہے مثال کے طور پر، ایک بڑی اچھی بات میں پڑھ رہا تھا تو بھئی سلام ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. یعنی السلام علیکم، السلام علیکم. یعنی اس پہ ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. بڑوں کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کریں، چھوٹوں کو سلام کرتے رہیں. کیونکہ اس کی 2 وجہ ہیں. سلام دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اور اللہ نے آپ کو ایک پوزیشن میں رکھا ہے کہ آپ دعا دینے والے بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دعا دے رہے ہیں، میرے بچے اللہ تم پر سلامتی کرے، ہاں میرے بھائی اللہ تم پر سلامتی کرے، اللہ کی سلامت. دعا ہے. اور بڑا جب چھوٹوں کو دعا دے رہا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا بڑے ہیں تو دعا دینا ہے. اور دوسری چیز اس میں تربیت، تعلیم بھی ہے. تعلیم کیا ہے؟ دیکھو، تو ایک طرف تعلیم بھی ہے، دوسری طرف دعا بھی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، سلام کا انتظار مت کرو. اس کے فضائل سنا دیے. جب ہمارے رشتوں میں سلام میں پہل ہوگی تو پھر دیکھیں کتنے فائدے اس کے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث ہے، پڑھ لیں انشاءاللہ. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، میں نے آپ سے ایک سوال کیا. سوال دیکھیے کتنا بہترین ہے. سوال جو ہے نا ایک طلب کی چیز ہے. اس سوال سے ہی پتہ چلتا صحابہ میں کیسی طلب تھی، کیا ان کی سوچ تھی. سوال جو ہے نا آدمی کے سوال سے پتہ چلتا آدمی کیا چاہ رہا ہے. تو سوال دیکھیے کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے. مجھے اللہ کا پیارا بننا ہے، مجھے اللہ کو محبوب بننا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ ہے ان کی طلب. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث میں یہ ہمیں سکھا رہے ہیں صحابہ کا یہ مزاج. اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی محبت مجھے لینا ہے، کیونکہ بڑی نعمت ہے. اور وہ دعا ہے اللہم اجعل حبک، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہوں. تو یہ طلب ہے، ایک شوق اندر ہو ہمارے اندر. ہمیں بھی آپس میں سوال کریں کسی عالم سے، کسی سے. ہم سوال سوچیں میں کیا سوال کر رہا ہوں، اس کا کتنا میری زندگی پر عملی طور پر اثر پڑ رہا ہے، میرے عملی طور پر کتنا مجھے ضرورت ہے. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین، اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب عمل، تاکہ میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں وہ عمل کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو جو ہے نا وقت پہ پڑھنا، مؤخر کر کے ٹائم جو ہے نا نکال کر تاخیر سے پڑھنا نہیں، نماز کو وقت پر پڑھنا. سب سے پہلے یہ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور یہ سب سے پہلے مقدم فرمایا نماز اس کے وقت پر ہو. پھر فوراً نماز کے بعد فرمایا، پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ انہوں نے سوال کیا اچھا نماز، میرے مطلب اس پر عمل کرنا. پھر دوسرا سوال فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا. سوچیں کتنا بڑا، نماز کے بعد سب سے بڑا عمل، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. پھر تیسری چیز، پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. سوچیں الجہاد فی سبیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترتیب دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا عمل، کیسے اس کے فضائل، کیسے اس کے مقامات، مجاہد کے کیا اس کے درجات، اس کے مقامات. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بڑا عمل ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. مختصر جملہ. پہلی حدیث میں فرمایا کہ بھئی اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بڑا عمل نماز، ماں باپ کی فرما برداری. اچھا ایک اور اس حدیث میں فرمایا اللہ کی خوشی کہاں ہے؟ اللہ کہاں خوش ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے خوشی میں اللہ خوش ہوتے ہیں. جب تم کسی چیز میں ماں کو خوش کر رہے ہو گویا اس وقت اللہ خوش ہو رہے ہیں. جب والد کو خوش کر رہے ہیں اس وقت اللہ خوش ہو رہے ہیں. اور جب کسی معاملے میں والد ناراض ہو رہے ہیں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. لیکن یہاں ایک اصول یاد رکھنا ہے، ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں اس معاملے میں جو شریعت کے، اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز کرنے پر، کوئی چیز بول رہے ہیں اس پر اگر نہیں کرنے پر ناراض ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مت کرو یا کرو، لیکن وہ چیز جو ہے نا شریعت میں منع ہے، اس میں جو ہے نا کیا ہے، بحث نہیں، حجت نہیں، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خاموش رہ جانا ہے. بعض مرتبہ بچے کیا ہے، دین کا نام لے کر ماں باپ سے الجھتے ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں یہ تو دین میں ہے؟ کہ کوئی ایک
ایک چانس بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا بھی ہو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، وہ دونوں آپ کو زبردستی کریں کہ تم مشرک بن جاؤ، اس وقت بھی ان دونوں کے ساتھ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، حجت وہاں بھی نہیں، جھگڑا وہاں بھی نہیں، بحث وہاں بھی نہیں، ہاں نظریں تیز وہاں بھی نہیں، شرک، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، ان کا درجہ ہی ہے، لیکن ماننا بھی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے مخلوق کی کیا ہے؟ اللہ کی فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، اور یہ جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا نہیں بھائی ہم اس میں نہیں، لیکن حجت نہیں کوئی یہ نہیں۔ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔